اب مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے کہ جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا ہے، کہ ہر وہ شخص جو عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، مسلمان ہے، چاہے مرد ہے یا عورت، اس کے بعد قربانی کے ایام کے اندر اپنے قرض کو مائنس کرنے کے بعد 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کے برابر نقدی موجود ہو، چاہے وہ مال تجارت میں سے ہو، تو ہر وہ شخص جس کے پاس قربانی کے ایام کے اندر 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کے سورج کے غروب ہونے تک جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا ان دونوں کے برابر نقدی موجود ہو، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا لازم ہے۔ آپ جو مال جمع کر رہے ہیں، جس کی مالیت کو آپ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کر رہے ہیں، وہ آپ کا جو مال ہے وہ ضروریات زندگی سے زیادہ ہو۔ اگر آپ کے پاس ایک مثال ہے کہ 2 گھر ہیں، ایک کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور ایک آپ نے ویسے پلاٹ لے کے چھوڑا ہوا ہے، تو وہ پلاٹ بھی اس کو بھی آپ اس کی قیمت بھی ساتھ کیلکولیٹ کریں گے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت کے اندر ہے اس پر قربانی زکوٰۃ کچھ نہیں ہے، لیکن جو آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس آپ کی ملکیت کے اندر جو مال ہے اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ تو قربانی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ چاہے مال تجارت ہے یا آپ کے پاس ویسے نقدی سونا چاندی ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت جو بن رہی اس کی اتنی نقدی آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ پر قربانی کرنا لازم آئے گی۔ اور زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ پر جو زکوٰۃ جس مال سے نکالی جاتی ہے وہ 1 سال کا اس پر گزرنا شرط ہے، لیکن جو قربانی ہے یا صدقہ فطر ہے اس کے اندر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس قربانی کے 3 دن 10، 11 اور 12 ذوالحج کے سورج کے غروب ہونے تک اگر مال وغیرہ اتنا نصاب اس کے پاس جمع ہو گیا ہے یا آ گیا ہے تو اس بندے پر قربانی کرنا لازم ہوگی۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ جو زیورات ہیں سونے اور چاندی کے، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو بالکل، زکوٰۃ یا قربانی یا صدقہ فطر یہ سونے چاندی کے زیورات پر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زیورات ہیں یہ ضروریات زندگی میں سے نہیں ہیں، بلکہ زیورات کو ہمیشہ خوبصورتی کے لیے اور زینت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ تو زیورات کا خوبصورتی کے لیے پہنا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مال حاجت اصلیہ میں سے نہیں۔ اور اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگرچہ پہننے کا زیور اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس لیے کیونکہ زیور پہننا یہ حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے۔ تو جو چیز حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے اس پر قربانی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، اس پر صدقہ فطر ہے۔ لہٰذا سونا چاندی کے زیورات اگر کسی بہن کے پاس ہیں تو وہ اس کو دیکھے گی، اگر وہ اس کے پاس سونا یا تھوڑا چاندی پڑی ہوئی ہے، ساتھ تھوڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو ان سب کو وہ ملا کر ان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر بن رہی ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہوگی۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ کے اندر 2 عورتیں آئیں اور دونوں کے ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن تھے۔ تو میرے آقا نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیا تم یہ خیال کرتی ہو، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر ایسے کیا کرو، ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ لہٰذا سونے چاندی کے زیورات ان پر بھی زکوٰۃ قربانی لازم ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں بڑا رائج ہے کہ بعض اوقات گھر کے سارے افراد 2 بھائی ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ سارے صاحب نصاب ہیں یا صاحب نصاب کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارے اکٹھے ہو کر اگر 40,000 کا بکرا آتا ہے، وہ 4 بھائی ہیں تو وہ 10,000 چاروں بھائی مکس کر کے پیسے ملا کر ایک جانور قربانی کا لیتے ہیں، تو ایسے قربانی نہیں ہوگی۔ یا اگر 3 بھائی ہیں اور 30,000 کا وہ بکرا لے رہے ہیں یا جانور کو ذبح کرنے کے لیے وہ حصہ ڈال رہے ہیں اور 10,000 تینوں بھائی ڈال رہے ہیں کہ ہماری قربانی ہو جائے، تو ایسے قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی ہر اس شخص پر ہے کہ جو صاحب نصاب ہے۔ اگر گھر کے اندر چاروں بھائی صاحب نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بس ایک ہی قربانی کر لے اور باقی سب کی ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ہوگی۔